محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں کو ملا کر پیدا فرمایا۔ انسان کا اگر جسم اچھا ہو، انسان کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی روح اچھی ہو تو انسان کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ پورا سال آتا ہے، ہم اپنے جسم کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں جسم کے لیے، لیکن روح کے لیے شاید اتنی محنت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک مہینہ ایسا آیا اس کے لیے تم نے اپنی روح کے لیے محنت کرنی۔ دیکھیں انسان کے پاس زندگیاں تو دو ہی ہیں، ایک یہ ہم جی رہے ہیں، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ جس کی روح اچھی ہوگی اس کی آخرت اچھی ہوگی، جس کی روح اچھی نہیں، روح کو صاف نہیں کر سکا، پاک نہیں کر سکا، اس کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جسم کی زندگی تو شاید 50 سال کی، بلکہ حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے لگ بھگ جو ہوں گی۔ اگر 60-70 سال عمر ہے، آپ بچپنا نکال دیں تو 50 سال ہی بچتے ہیں پیچھے۔ 50 سالہ زندگی ہے آپ کے جسم کی۔ روح کی جو زندگی شروع ہوگی میدان محشر 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ابھی جنت ہے، جہنم ہے، وہ اس کے بعد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، دنیا کے اندر بہت سارے سیزن ہوتے ہیں۔ کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میرے کاروبار کا آج کل سیزن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے ایک سیزن نکالا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ۔ سال بھر پتہ نہیں ہمارے جسم کیسے رہے ہیں، ایک مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے میں ماحول بنا کر دینا میرا کام ہے، اپنی روح کو پاک کرنا تیرا کام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جو ہم رمضان کے اندر اللہ کی مساجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے لیے خاص پیغام ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں میں نے بلایا ہے، آج تم میرے بلائے پر میری طاقت اور توفیق کے مطابق میرے گھر میں آئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے ماحول بنایا۔ آپ ذرا غور کریں، ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے تھے۔ گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے نا، کوئی تہوار، اس کی پوری تیاری کرتی ہے اور پھر لوگ وہ تہوار مناتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے گزارنا تھا، اللہ نے آتے ساتھ ہی پوری تیاری کی اس کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تیاری دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء رمضان کا مہینہ آیا، غلقت ابواب جہنم کے دروازے بند۔ کیوں بند ہوتے ہیں جہنم کے دروازے؟ آپ گھر کے کسی کمرے میں اے سی چلائیں، اے سی چلا کر سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ روشن دان بند کرتے ہیں۔ جہاں سے کوئی ہوا آنی ہو ہم بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں سے تتی ہوا نہ آئے۔ اے سی ٹھنڈا ہے، باہر سے تتی ہوا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان میں نے جہنم بند کر دی، میرے بندوں کو اب تتی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ جو میرے گھر میں آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، انہیں تتی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اے اللہ، شیطان تنگ کرتا ہے، فرمایا سلسلۃ الشیاطین، میں نے شیطانوں کو بھی جکڑ دیا۔ دو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بند کر دی۔ اللہ کھولا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کھول دی۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کھول دیا۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کھول دی۔ جہنم بند کر کے شیاطین کو جکڑ کے اللہ نے رحمت کھول دی، آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کھول دی، سارا کچھ کھول کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا۔ ہم یہاں مسجد میں آئے ہمارے لیے۔ آپ میں سے ہر آدمی سوچے اللہ نے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ آج میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ نے میرے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھولے۔ اے اللہ کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول کر، رحمت کے دروازے کھول کر، جنت کے دروازے کھول کر اللہ آواز لگا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، جس کی کوئی نئی دکان ہو، اس نے
کوئی بڑی آفر لگائی ہو فری دینے والی، وہ آوازیں لگاتا ہے میری دکان پہ یہ چیز فری ہے فری ہے فری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کر آواز لگائی، یا باغی الخیر اقبل۔ اللہ نے مجھے بلایا، آپ کو بلایا، ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، یا باغی الخیر، اور خیر کے متلاشی آ جا، جنت میں نے تیرے لیے کھول کے رکھی ہے، آ جا۔ یا باغی الشر اقصر، اور گناہ کرنے والے رک جا، اے نیکی کرنے والے آ جا۔ اللہ نے ساری خیر اور بھلائی اس رمضان میں ہمارے لیے کھول کر رکھ دی ہے، اور ہمیں آوازیں لگا رہا ہے، پورا سال اپنے رب سے روٹھنے والوں آ جاؤ، اللہ کو منا لو۔ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں کس لیے آوازیں دے رہا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مقصد سمجھانا چاہتا ہے، زندگی کا مقصد حیات مجھ میں اور آپ میں، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ صبح صبح اٹھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شام کو آتا ہے، تھک ہار کے سو جاتا ہے۔ آپ کسی انسان سے پوچھیں بھی کیا کرتے ہیں سارا دن، وہ کہے گا صبح صبح اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، منڈی جاتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، شام کو تھک ہار کے آ کے سو جاتا ہوں۔ ایک جانور جس کو آپ ریڑھی کے ساتھ جوتے ہیں، صبح اٹھتا ہے، چارہ ڈالتے ہیں، سارا دن کام کرتا ہے، شام کو سو جاتا ہے۔ اگر اس جانور کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے اور ہم اس جانور سے پوچھیں تو کیا کرتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ناشتہ کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، شام کو سو جاتا ہوں۔ ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہا پھر؟ اور جو کام جانور کر رہا ہے وہی کام ہم کر رہے ہیں سارا دن۔ مجھ میں اور آپ میں، ہم انسانوں میں اور جانوروں میں فرق یہ ہونا چاہیے، جانور کام کر رہا ہے، چارہ کھاتا ہے، کام کر رہا ہے، شام کو تھک ہار کے سو گیا، بندے نے ناشتہ کیا، کام کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ آئی، کام چھوڑا، مسجد میں آ گیا۔ یہ مقصد حیات ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کیا کرتے ہو، ماشاءاللہ جی بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، کام کاج اچھا چل رہا ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، مکان بھی میں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے مقصد پورا کر لیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کسی پرندے کو زبان دے، چڑیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دے، ہاں بھی ہم اس سے پوچھیں چڑیا سے تو کیا کرتی ہے، وہ کرتی ہے میں بھی تنکا تنکا چگتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتی ہوں، بچے دیتی ہوں، بچے پیدا کیے، بچوں کے لیے مکان بنایا، اب ان کے لیے چارہ چگ چگ کے لا کر ان کو کھلاتی ہوں۔ مکان تو اس نے بھی بنایا ہے۔ تیرے میں اور پرندوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ تمہیں مقصد حیات سمجھاؤں، 1 مہینے کی ٹریننگ تمہاری کرواؤں۔ کمپنیاں والے ٹریننگ کرواتے ہیں، ٹریننگ مہینے کا کورس، 2 مہینے کا کورس، تاکہ ہماری کمپنی اچھی چلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کمپنی کیسے چلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 مہینے کی ٹریننگ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا زندگی کیسے بسر کر رہی ہے۔ تمہاری حیوان نما زندگی سے تمہیں نکال کر انسان نما زندگی تمہاری بنا دوں گا۔ اللہ آواز دے رہا ہے، اللہ تو نے آواز دی، ہم یہاں ماشاءاللہ سارے آ گئے، لیکن میں نے بعض لوگوں کو سنا ہے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال ہوتا ہے یار ساری زندگی گناہ کیے۔ ایک آدمی سے میں نے خود یہ جملہ سنا، اس نے کہا میں نے ساری زندگی گناہ کیے، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ اب یہاں آپ مسجد میں آئے ہیں، میں حدیث کے مطابق بات کروں گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ نے یہاں تک جب ہم آئے ہیں اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لو، تم یہاں مسجد میں آئے ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس لیے آئے ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دیں گے جس کو آپ پسند نہیں کرتے؟ اللہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہیں آنے دیتا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنے دل میں یہ بات اتار لیں، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کو توفیق دی ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں۔ نہ صرف پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مسجد میں آئے ہو، تم میرے مہمان ہو۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے ہم کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ کیسے مہمان ہیں؟ من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا
وہ جب جب مسجد میں آتے ہو، جب جب مسجد میں آتے ہو، یہ سمجھو تمہارے لیے جنت میں ایک مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے میں نے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، یہاں نہیں بیٹھے، یوں سمجھو جنت میں، اللہ کی جنت میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو۔ جب روح نکلے گی یہ باتیں ساری سچ آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ ہم یہاں آئے ہیں، اے اللہ میں تو گناہ گار ہوں، فرمایا تیرے گناہوں کے باوجود تجھے میں نے پسند کیا، تیرے گناہوں کے باوجود تجھے میں نے توفیق دی مسجد میں آنے کی، تیرے گناہوں کے باوجود میں تیری مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ اور رہی بات گناہوں کی، جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا اللہ نے اسی وقت تیرے گناہ معاف کرنے شروع کر دیے تھے۔ ایک قدم، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک قدم بندہ اٹھاتا ہے مسجد کی طرف ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اگلا قدم اٹھاتا ہے بندہ کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہوں کی باتیں کر رہا ہے، وہ تو رب نے پہلے ہی معاف کرنے شروع کر دی۔ ابھی تو مسجد میں آیا ہے، ابھی مانگا شانگا کچھ نہیں، تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ابھی تو مانگے نہیں تو نے۔ تو جب اپنے گھر سے نکلا، ایک بلشت، اس گٹھ کو ایک بلشت کہتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے ایک بلشت تو نے سفر کیا رب کی طرف، اللہ 2 فٹ تیری طرف سفر کرتا ہے۔ اذا اطانی یمشی اتیتہ حرولا، تو اللہ کی طرف سچی بات ہے چل کے آیا ہے، اللہ تیری طرف دوڑ کے گیا ہے۔ آج تو چل کے آیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا، پیدل آیا، چل کے آیا، سواری پر آیا، جتنی سپیڈ سے تو آیا اللہ اس سے ڈبل سپیڈ پہ تیری طرف گیا ہے۔ اگر میں کہوں تو تیرا استقبال کرنے کے لیے کہ آج میرا بندہ آیا ہے، آج میرا بندہ آیا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں، اللہ کہتے ہیں کملے میں تو ہر روز آسمانی دنیا پہ آتا ہوں، میں ہر روز تیری طرف سفر کرتا ہوں، تو نے سارا سال میری بات نہیں سنی، رمضان میں سن لے، میں تو معاف کرنے کے لیے ہوں۔ بندہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، فرمایا تیرے گناہ تو معاف ہونے شروع ہو گئے، اللہ نے تجھے ویلکم کیا، اللہ نے تجھے استقبال کیا، اب تو مسجد میں آ گیا، مسجد میں تو آیا ہے، تو بیٹھا ہے، تو نے نماز پڑھی، نماز کے اندر یا نماز کے بعد یا جب بھی تو مسجد میں آتا ہے تو نے کہا رب اغفر لی، ایک جملہ۔ تو یہ گناہوں کی پریشانی تھی نا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب بھئی میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، تو نے اللہ کے گھر میں آ کر کہا رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رب اذنبت فاغفر لی، بندہ ایک جملہ بولتا ہے اے اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، صرف اتنا جملہ بولا اس نے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تجھے تو نہیں نا پتا، تو نے کہا استغفر اللہ اللہم اغفر لی، اتنا جملہ بولا تو خاموش ہو گیا، اللہ نے اوپر سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا، اور یہ میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا اور یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، یہ جانتا ہے اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے، اس کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے کہا رب مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی آپ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نے کہا رب اغفر لی، اللہ کہتے ہیں غفرت لعبدی، معاف کر دیا۔ بندہ کہتا ہے اللہ میں تو پھر گناہ کرتا ہوں، میں تو انسان ہوں نا، بار بار گناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار گناہ کری جا، رب اغفر لی پڑھی جا، ثم عاد، جتنی مرتبہ تو رب اغفر لی پڑھے گا اللہ اتنی مرتبہ تجھے معاف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمل ما شئت قد غفرت لک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، تو ہر گناہ کے بعد رب اغفر لی کہتا رہنا، اللہ تجھے معاف کرتا رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہے ان اللہ لا یمل حتی تملو، تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا، بندہ معافی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، اور میں نے گناہ بڑے کر، بندہ معافی مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تجھے معاف کرتا نہیں تھکے گا، تو معافی مانگتا مانگتا تھک جائے گا، تو پھر پریشان ہے میرے گناہ بہت ہیں، تو یہ سمجھتا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔
سچی بات یہ ہے اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تجھ پر ناراض نہیں ہوگا جب تک تو اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ ہاں اگر تو کہے اللہ معاف نہیں کرتا اور معافی مانگے نا، پھر اللہ ناراض ہوگا۔ دیکھو ہمارا رب کیسے، اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر نہیں، مانگنے پر دیتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا رب اغفر لی، بات ایک جملے کی میں کر رہا تھا نا، ہم مسجد میں آئے، اللہ کے بلانے پر آئے، مسجد میں آ کر ہم نے کہا رب اغفر لی، ایک جملہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ایک حدیث ہے شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، اللہ کو آپ کے اس جملے سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا ایک مسافر تھا، صحرا میں گیا ہوا تھا، جو صحرائی علاقے میں سفر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پانی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، لیکن اس زمانے میں پانی شانی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اپنا پانی، کھانا پینا سواری کے اوپر، اونٹ کے اوپر لدا ہوا، بندہ سفر کر رہا ہے، بندہ تھک گیا، اس نے اپنے اونٹ کو باندھا، سو گیا، جب اٹھا اونٹ ہی کوئی نہیں، اس کی زندگی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، سفر کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، بھاگتا رہا، تلاش کرتا رہا، اونٹ نہ ملا، تھک ہار کے بیٹھ گیا، موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے نیند آ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی، اس کی سواری اس کے پاس موجود تھی، گویا اس نے اپنی زندگی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اللہ نہ کرے کسی کو ہسپتال کے اندر جواب ہو جائے اور اللہ اسے نئی زندگی دے دے، اسے اس خوشی کا پتہ ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوا، خوشی میں کہتا ہے واہ اللہ، واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ الٹ کہہ دیا، کہنا کیا تھا اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ خوشی میں حواس قائم نہیں رہے اور کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اتنا خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھی اللہ تو خوش ہو رہے ہیں، تو سوچ کے بیٹھا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ بھائی اگر تو یہ سمجھتا ہے میں نے گناہ بے شمار کیے، میں گن نہیں سکتا، تو یہ اگلی حدیث آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ میرے گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتے، بھرے پڑے، میں کیا معافی مانگوں، میں تو گن ہی نہیں سکتا، اگر آپ کی حالت ایسی ہے تو حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، جی اللہ جی، فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو نے گناہ اتنے کر لیے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ڈھیر لگ گیا پورا گناہوں کا۔ اب آسمان جتنے جس کے گناہ ہوں گے وہ تو شمار ہی نہیں ہو سکتے، دفتر بڑے ہوئے ہیں، اتنے دفتر گناہوں کے اتنے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان تک اس کے گناہ ہے اور وہ کہتا ہے ثم استغفرتنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں نے معاف کر دیے، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایک لمحے میں سارے معاف کر دوں گا۔ او بھائی رب تو اتنا بندوبست کر کے بیٹھا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، یہ جتنے مسجد میں آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تو اتنا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اس ماہ رمضان میں۔ آپ نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہ آسمان کے برابر ہے، میں معاف کر دوں گا، میں پرواہ بھی نہیں لوں گا۔ ہم انسان ہیں نا، ہم کو اہم فیصلہ کریں، ہمیں بعد میں خدشات ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کون سا کسی کو حساب دینا ہے، تو فرمایا میں معاف کر دوں گا۔ اسے اگلی حدیث سناؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ گناہ ہے، مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں، وہ واقعہ سناتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو آپ جانتے ہیں کون تھا؟ آپ ذرا تصور کریں،
آپ فرعون سے بڑے ظالم تو نہیں ہیں؟ اور فرعون ذی الاوتاد، زندہ لوگوں کے اندر کیل ٹھوکتا تھا، ایسا ظلم تو نہیں نہ کیا آپ نے؟ بچوں کو زندہ قتل کرتا تھا، اس نے حکم دیا تھا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو، جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو، جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ بچوں کا قاتل، ظالم، جسموں میں میکھیں ٹھوکنے والا، حتیٰ کہ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں۔ شرک سب سے بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک، اور اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں رب ہوں۔ آپ اتنے بڑے گناہ گار تو نہیں ہیں جتنا فرعون تھا۔ اب جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اب حدیث سنیں۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی کے اندر ڈبویا، اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی کے اندر ڈبویا، جب اسے اپنی موت نظر آ گئی، وہ کہنے لگا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس نے کہا اے اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی کیا ہے؟ میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے اتنا جملہ بولا، جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جب اس نے یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ تیری بات مانتا ہوں، میں نے سمندر سے کیچڑ نکال کر اس کے منہ پر دے مارا، اس خدشے سے کہ کہیں رب اس کو معاف نہ کر دے۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے، کہیں اللہ اس کو معاف نہ کر دے، کیونکہ میں رب کی رحمت کو جانتا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، اللہ نے فرعون کو ایک جملے پر معاف کر دینا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے اپنے رب کو۔ اور محترم بھائیوں، اپنے رب کو پہچانے، وہ رب ہمیں آوازیں دے رہا ہے۔ یار غور تو کریں، کون بلا رہا ہے ہمیں؟ کون بلا رہا ہے ہمیں؟ اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں آوازیں دے رہا ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہے۔ سال بھر تو گناہ کرتا رہا، بھٹکتا رہا، تجھے وہ سکون دل کا نہیں ملا۔ بعض اوقات بندہ مال بھی کما لیتا ہے، پیسہ بھی کما لیتا ہے، سکون کو نہیں ملتا۔ اللہ آوازیں دے رہا ہے، آؤ میں تمہیں وہ سکون دوں، تم میرے گھر میں آ جاؤ، تم میں خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حی ہے، قریم ہے، اللہ کو حیا آتی ہے بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ خالی ہاتھ واپس دے دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ توفیق ہی اس بندے کو دیتا ہے ہاتھ اٹھانے کی جس کی دعا اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو قبول نہ کرنا ہوتا آپ مسجد میں نہ آتے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اپنے رب کے بلانے کو اگنور نہ کرے، وہ رب سچی بات ہے اتنی طاقت رکھتا ہے، تیرے وہ گناہ، تیری وہ نافرمانیاں، تیری وہ بغاوتیں لوگوں کو بیان کر دے، تیرے ماتھے پر لکھ دے۔ جو لوگوں سے گناہ ہم چھپا کے رہتے ہیں نا سارا دن، کسی کو پتہ نہیں، اللہ طاقت رکھتا ہے تیرے گناہ تیرے ماتھے پہ لکھ دے، لوگ پڑھیں۔ کیا طاقت نہیں رکھتا؟ وہ رکھتا ہے۔ وہ اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں نے پردہ ڈالا، آجا معاف کر دوں، اور ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ آج مسجد میں آئے ہیں، سچی بات ہے، مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے حضور آئے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، واپس نہ پلٹیں، بار بار آئیں، ایک دفعہ نہیں، ایک دن میں اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ بلاتا ہے، سچی بات ہے 5 مرتبہ آئیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو آپ کی کامیابی شاید نظر نہ آئے، آپ کہتے ہیں میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے تو کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، شاید دنیا میں نظر نہ آئے آپ کو، لیکن جب یہ روح آپ کے جسم سے الگ ہوگی، بندہ تو دنیا کماتا ہے نا، آپ کتنی کما لیں گے؟ جتنی مرضی کما لیں، جیسے ہی روح باہر نکلے گی آپ اتنے بے بس ہو جائیں گے، اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے، آپ اتنے بے بس ہو جائیں گے، غسل بھی نہیں لے سکتے۔ غسل دینے والے لوگ ہوں گے، تیرے کپڑے اتارنے والے لوگ ہوں گے، بندہ تو اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر روز 5 وقت آئیں گے اللہ کے گھر میں، اللہ کے لیے، دنیا میں آپ کی کوئی کامیابی شاید نہ ہو، لیکن مریں گے فرشتوں کا پروٹوکول ملے گا، احادیث کے مطابق فرشتے تجھے لینے آئیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف 50 سالہ زندگی،
زیادہ سے زیادہ کم و بیش، اور دوسری طرف 50,000 سال کا دن۔ ایک طرف جسم، دوسری طرف روح ہے۔ روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنے بڑے بڑے پیکج دیے ہیں، سیزن لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بھی اگر ہم کہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہمیں دیتا نہیں، ہمارے تو گناہ بہت ہیں، پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے پورا رمضان اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، خزانے سمیٹ لیں۔ ایک مہینہ بھول جائیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، زندگی انسان کو ہوتا ہے، کام کاج بندے نے کرنا ہوتا ہے، اپنا کام کریں، کاج کریں، اس کے بعد وقت اپنے رب کو دیں۔ 11 مہینے ہم نے جو کیا سو کیا، ایک مہینہ ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں، ہم نے اپنے رب کو منا کے نکلنا ہے۔ مہینہ جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی زندگی دیکھیے گا، اللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل کے رکھ